السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورہ حشر نمبر 59 یہ ایک مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر دین سے وابستگی، اب آنے والی صورتوں میں آپ غور کرتے جائیے دین سے وابستگی کیسی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو یہودی تھے ان کے دین کی وابستگی اتنی کمزور پڑ چکی تھی کہ وہ اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ان کے لیے ان کے حسد کے لیے ان کے پاس اتنا حسد تھا کہ ان کا حسد ان کو چھوڑتا نہیں تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں۔ ان کا حسد ان کو لے کر ڈوب گیا۔ دین سے جب آدمی وابستہ نہیں ہوتا ہے تو حسد کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی اس کے اندر بتا دیا گیا کہ منافقین کو بھی تنبیہ کی گئی کہ دیکھو فاعتبروا، جو بنو نذیر کے ساتھ ہوا، جلا وطن کیا گیا، یہودی آخری میں تباہ کر دیے گئے، آخری میں انہوں نے اپنی عزت گنوا لی، اللہ نے ان کو عزت دی تھی لیکن مدینے سے ان کو بہرحال جلا وطنی کی سزا ان کو پانی پڑی۔ تو منافقین سے بتا جا رہا تم بھی ذرا ان سے عبرت لو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مومنین اور منافقین آپس میں یہ دین کی وابستگی میں ان کا کیا کیا رول ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ اندر سے نفرت کرتا ہے اور اوپر سے دین کا نام لیتا ہے۔ تو اہل ایمان کون ہے، مہاجرین کون ہے، انصار کون ہے؟ مہاجرین وہ ہے جنہوں نے ہجرت کی، مکہ انہوں نے چھوڑا، دین کے وابستے ثبوت دیا۔ انصار انہوں نے اپنا مال و دولت مہاجرین پر نچھاور کیا، دین سے وابستے کا ثبوت دیا۔ اور بعد میں آنے والوں نے کیا کہا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یعنی کہ اس کے اندر بعد میں اہل ایمان جو آتے ہیں وہ اپنے سابقہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کے خشیت سے یہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو یہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ قرآن میں جو ہے اتنی عظمت، اتنا پاور ہے۔ اور قرآن اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں اگر کسی بھی مسلم یا غیر مسلم کو سنا دے جو توحید میں شک میں پڑا ہوا ہے، توحید میں شرک کی ملاوٹ کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں پہ غور کرنے سے اس کے اندر سے شرک کی بیماری چلے جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير